نبی کے اموال جائیداد کی تقسیم بحوالہ قرآن تفسیر آیت نمبر 1۔ جان لو کہ تم جو کچھ جس قسم کی غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو تم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جس دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 41۔ تفسیر تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب۔ اموال غنیمت کی حیثیت۔ غنم الشیء کے معنی ہے فلاں چیز بلا کسی عوض کے حاصل کر لی، اسی سے غنیمت ہے، جس سے مراد وہ مال اور اسباب ہوتا ہے جو میدان جنگ میں کفار سے مسلمان مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے۔ میدان جنگ حاصل شدہ مال اور اسباب کو نفل یا غنیمت کے اسباب سے تعبیر کر کے قرآن نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جہاد و قتال کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضمنی اور زائد فائدہ ہے جو ایک مجاہد کو حاصل ہوتا ہے۔ مجاہد اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے وہ ایک فرض ادا کرتا ہے اور اس کا اجر اس کو اللہ کے ہاں ملتا ہے جو اس کی ابدی زندگی کے لیے محفوظ ہو گیا۔ رہی وہ چیزیں جو اس کو سر راہ حاصل ہو جاتی ہیں تو یہ زوائد ہیں، حاصل ہو جائے تو غنیمت، نہ حاصل ہو تو ان کا طمع کرے اور نہ غم۔ قرآن نے یہ تصور دے کر اس جہری تصور کی اصلاح کی ہے جس میں اہل عرب اب تک مبتلا رہے تھے کہ وہ جنگ کا اصلی حاصل لوٹ کر مال کو سمجھتے تھے، اسی چیز سے وہ اس کے نفع و نقصان کا اندازہ لگاتے تھے۔ اسی تصور کا کچھ اثر مسلمانوں کے ایک گروہ کے اندر بھی باقی تھا جو بدر کے موقع پہ ظاہر ہوا اور قرآن نے اس کی اصلاح فرمائی۔ یہ جمالی جو جواب دے کر اموال غنیمت کی حیثیت انفرادی ملکیت کی نہیں ہے جیسا کہ جاہلیت میں دستور رہا ہے، بلکہ اجتماعی ملکیت کی ہے۔ کلام کا رخ اس ذہنیت کی اصلاح کی طرف مڑ گیا تھا جس کا اظہار مسلمانوں کے ایک مخصوص گروہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اب یہ اس اجتماعی ملکیت کی تقسیم کا طریقہ بیان فرما دیا ہے۔ اموال غنیمت کی تقسیم فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی جاہلیت کا یہ دستور کہ جو شخص جو مال اور اسباب لوٹے وہ ختم ہوا، اب سارا مال غنیمت اکٹھا کیا جائے گا اور اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا حق نکال کر بقیہ مال مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زمانے جاہلیت میں سرداران قبائل لوٹے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ لیتے تھے جس کو مرباغ کہتے تھے، اور یہ مال ان کے ذاتی تصرف میں آتا تھا۔ اسلام نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کا قرار دیا، اور یہ بھی جیسا کہ آگے آ رہا ہے تمام تر معاشرے کی اجتماعی بہبود کے کاموں کے لیے معاشرے کو لوٹا دیا۔ اللہ کا حق اور اس کے مصرف۔ اس 5ویں حصے کے مصارف کی تفصیل میں سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہر چیز سے بے نیاز اور غنی ہے، اس کے حق کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین اور حفاظت و مدافعت ملت کی نوعیت کے ہوں گے۔ زمانہ اور حالات کی تبدیلی سے ان کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر شکل میں اعلاء کلمت اللہ کی نصب العین کو مد نظر رکھنا لازمی ہوگا۔ رسول کا حق اور اس کی نوعیت۔ دوسرا حق رسول کا حق بتایا گیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ رسول کا حق بحیثیت رسول کہ نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ہے، جبکہ آپ کے مصائب لمحات کا ہر حصہ اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں صرف ہو رہا تھا۔ یہ ضروری ہوا کہ اس مال میں آپ کا حق بھی رکھا جائے۔ یہ حق در حقیقت ریاست کے سربراہ کا حق تھا جو حضور کے وصال کے بعد آپ سے اور آپ حضور کے خلیفہ اور جانشین کی طرف منتقل ہو گیا۔ ذی القربہ کا حق اور اس کی نوعیت۔ یہ تیسرا حق بیان ہوا ہے۔ ذی القربہ سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں، اور قرابت دار بھی ظاہر ہے کہ وہ مراد ہوں گے جن کی کفالت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عام اس کی کہ یہ ذمہ داری عرفی اور شرعی نوعیت کی ہو یا اخلاقی نوعیت کی، جو ہر کریم النفس سربراہ خاندان پر خاندان کے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کے متعلق اخلاقاً عائد ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ذی القربہ کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قائم رہنے والا تھا، اور اگر یہ آپ کی حیات مبارکہ ہی تک محدود ہوتا تو اس کے متعلق مستقل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یتیم و مسکینوں کا حق اور اس کی نوعیت۔ چوتھا حق یتیم و مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کا حق بیان کرتے ہوئے اسلام کا قاعدہ نہیں فرمایا جو اوپر اللہ اور رسول اور ذی القربہ تینوں کے ساتھ الگ الگ ہوا ہے، بلکہ اس کا ذکر ذی القربہ کے تحت ہی کر دیا گیا۔ اس سے مقصود اس طریقے کی تشریف اور عزت افزائی ہے کہ گویا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القربہ ہی کے تحت ہیں۔ جو لوگ اسلامی نظام کے مزاج سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ یتیموں اور مسکینوں کی حیثیت ایک صحیح اسلامی نظام میں سربراہ ریاست کی ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اس کی ناقابل تردید اور زندہ و جاوید شہادت ہے۔ حضرت عمر نے تو فرمایا بھی ہے کہ ریاست کے مال میں سے میرا حق بس اتنا ہی ہے جتنا ایک یتیم کے متولی کا حق یتیم کے مال میں سے ہے، اور اس حقیقت کا بھی انہوں نے بار بار اظہار فرمایا کہ مملکت کے ہر یتیم و مسکین اور مسافر کی ذمہ داری براہ راست مجھ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ تو صدقہ ہوتا ہے، اس کی واضح مثال یہی ہے۔
پوری آیت کو ان تمام تفاسیر کو سمجھنے کے بعد پڑھنے کے بعد اس حدیث کی حقیقت مکمل طور پہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے اس حدیث کو ثابت کیا ہے، حقیقت میں سچ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ تو صدقہ ہوتا ہے، تو یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ میں اس کی عملی صورت واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس صدقے کو استعمال کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ کوئی فضول خرچی، کوئی سازشیں ہوئیں، کچھ معاملات ہوئے، کچھ غلط فیصلے ہوئے حضرت عثمان کے دور میں، لیکن اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے، اس کا بھی دفاع ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا دفاع نہیں ہو سکتا، انسانی جذبات ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن حضرت عثمان نے کسی قسم کا اسلام مخالف فیصلہ اور غیر شرعی فیصلہ نہیں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔